اللہ تعالیٰ آپ کے ملک میں جو اس وقت انتشار ہے بہت عجیب و غریب قسم کا انتشار ہے. ایک بالکل یہ انتشار ایسے نہیں ہوتا. جب نواز شریف کا دور تھا، بے نظیر کا دور ہوگا، یہ ہوگا، کوئی بھی حکمران، یہ عمران خان، یہ انٹرنیشنل لیول پہ سازشیں ہوتی ہیں، سارے چکر وہ چلاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ان لوگوں کو وہ ہر دفعہ بیوقوف بناتے ہیں اور آپ بھی بیوقوف بنتے ہیں. بیوقوف آپ نے بنتے رہنا جب تک قرآن کا پورا شعور آپ کے اندر نہیں اترتا. آپ جو مرضی کرتے رہیں. کل بھی بچے میرے پاس آئے تھے کہ آپ اس سیاست کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اب میں کیا کہوں، آپ دیکھیں کہ جب یہی بندے نواز شریف کے دور میں الیکشن میں شروع ہو رہا تھا، ادھر سے ادھر جا رہے تھے، اس وقت کیا کہہ رہے تھے، ضمیر کی آواز پر لوگ پی ٹی آئی میں آ رہے ہیں. اب ضمیر کی آواز پہ دوسرے نے ضمیر خرید لیا، ان کا ضمیر ادھر جا کے سیدھا اس میں بول پڑا، وہ ادھر چلے گئے. اب کہتے ہیں یہ باغی ہیں، یہ کس طرح ہو سکتا ہے، آرٹیکل 63 کی تشریح ہونی چاہیے کہ یہ ادھر جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے. ہارس ٹریڈنگ ہونی ہے، یہ نہیں ہونا کبھی بھی. کیوں؟ جن کو حصے نہیں ملے ان لوگوں نے اب آپ کو تنگ تو کرنا ہے. اور ایز یو سو شیل یو ریپ، جو تم بوگے وہ کاٹو گے. ایک ایک چیز اس آدمی نے بوئی. اس سے بڑا میں کہتا ہوں کہ باقی سارے حکمران کرپٹ ہوں گے، بدکار ہوں گے، یہ آدمی کذاب اور دجال ہے. بس یہ بات میری ایک لکھ لے، اس سے بڑا دنیا پورے پاکستان میں آیا ہی نہیں کذاب. ہر وقت یہ ایک کتاب پڑھتا ہے مکاولی کی، وہ اس کے پاس ہے جس کے سرانے رہتی ہے، دی پرنس کتاب ہے. وہ مکاولی کی سیاست نہ، وہ اس نے بتایا، وہ یورپ کا شیطان ہوا ہے کہ اس نے بتایا کہ کس طرح سے سیاستدان جو ہے نا لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے. اس کی کتابیں ہر وقت اس کے پاس وہی ہوتی. قرآن مجید تسبیح تو اس نے ایسے ہی پکڑی. یہ امر بالمعروف ہونے لگا ہے. رنڈیوں کا ناچ نچاتے تھے جب تم اس ڈی چوک کے اندر، وہ امر بالمعروف ہوتا تھا. تو وائفیں آتی تھیں، رنڈیاں آتی تھیں، وہ امر بالمعروف ہو رہا تھا. قرآن کا استعمال کرنے کے بعد یہ وہ آیتیں ہیں جس طرح یزید نے حضرت زینب اور حضرت امام زین العابدین کے سامنے آیتیں پڑھی کہ وَتَعِزُ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ. تم لوگ جو اب ذلت میں بیٹھے ہو اور میں جو بادشاہ ہوں اس وقت، پہلی تفسیر اس نے اس وقت قرآن مجید کی غلط کی سامنے بیٹھ کر. قرآن مجید کو استعمال کرنا، ریاست مدینہ ایک ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی ہے تاکہ میں تقریر کرتے لوگوں کو پتہ چلے، ادھر انگوٹھی پہنی ہے، پاک وطن تازہ سجدہ کر کے آیا، ابھی تازہ ہی دے ہی جائیں جو ووٹ معاہد بنے پھرتے ہیں نا، ان کا پتہ لگ گیا کہ ابھی سجدہ کر کے آیا تازہ، ویڈیو جاری ہوئی، تازہ ہی جا کے زمین پہ چوکھٹ پہ سار رکھا. وہ بتا منو گوشت جو ہے وہ بنی گالا کے اندر جلایا جاتا ہے اور وہاں جنات اور اس طرح کی چیزیں اور یہ سارے کام کیا آپ کر رہے ہیں؟ آپ کس طرح کے بد عقیدہ آدمی کے ساتھ چل رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، اس قسم کی سیاست کو آپ یہ کہتے ہیں. اور کیا جی اس کا جی ڈی پی ٹی کم ہو گیا، کیا آپ کو پتا؟ آپ تو ان پڑھ لوگ ہیں، آپ کو کیا پتا اکنامکلی کس طرح سے بحثیں ہوتی ہیں اور کیا نہیں ہوتی. سادہ اصول یہ آپ دیکھیں کہ اس کے دور میں مہنگائی بڑھی ہے یا کم ہوئی ہے. اسلامی کو چھوڑ دیں، اسلام نہ یہاں اسلام آنا ہے نہ کسی نے لانا ہے. جو کئی کہے گا جماعت اسلامی کہتی ہے وہ جھوٹی جماعت ہے، تنظیم اسلامی کہتی ہے وہ جھوٹی جماعت ہے، تحریک کہتی ہے وہ یہ جھوٹی جماعت ہے. یہاں اسلام نہیں آ سکتا کسی صورت میں انتخابات کے ذریعے سے. یہ تو بہت بڑا مارکا ہے، ناممکن ریاست ہے، امپاسبل اسٹیٹ. انگریز نے کتاب لکھی پڑھنے والی ہے، یہ نہیں ہو سکتا یہاں پر اس طرح، کیونکہ جو کچھ آپ سائن کر کے یو این او میں دے آئے ہیں اس کے مطابق کبھی اسلام آ ہی نہیں سکتا. اس لیے وہ سعودی عرب کے ٹینٹوے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے کہ تو بھی سائن کر. ایک ایران نے نہیں کی ہے اور ایک سعودی عرب نے آج تک نہیں سائن کیا یو این او کے اوپر. نہیں کریں گے، اپنی مرضی سے ریاست چلائیں گے. ہم نے کیے ہوئے پہلے دن سے ہی، ہم پھنسے ہوئے ان کے بنائے ہوئے قوانین سے منحرف ہو کے اسلام آ ہی نہیں سکتا. اس لیے سید مودودی نے اس وقت جب وہ آیا تھا جس نے دی کنفلکٹ بٹوین ٹو سویلائزیشن تقریر کی، تو اس تقریر میں سید مودودی موجود، انہوں نے کہا 70 تک اگر اس ملک میں انقلاب آ گیا، 63-64 کی بات ہے، وہ لاہور آیا تھا، تو اگر انقلاب آ گیا تو آ گیا، ورنہ اس کے بعد نہیں آنا. آپ دیکھ لیں نہیں آیا. مولانا مودودی نے بھی اس وقت ہمارا سن 70 میں چھوڑ دی. یہ ایک بالکل گنجلا یہ کہتا ہے میں نے اقتدار اب چھوڑنا نہیں ہے، اگر چھوڑا مجھے بڑا خطرناک پائیں گے، مجھے ایسے پائیں گے، مجھے ویسے پائیں گے. ہو رہی جنگ آپس میں مفاد کی. ملک کا کس نے سوچنا ہے؟ کسی نے ملک کا نہیں سوچنا. ملک کا سوچنا تھا آپ نے کوئی محنت نہیں کی. پچھلی 2 نسلیں ایسے ہی چلی گئیں. حالات بدلنے، حالات آپ کے کیا بدلنے؟ آپ کا 4000 روپے من گھی ہو جائے نا، اپنا 4000 روپے کلو گھی ہو جائے، آپ نے لینا، آپ نے پکوڑے تل کے کھانے نہیں.
رمضان شریف میں کھانے، بیسن آپ کا 950 روپے کلو ہو جائے آپ نے کھانا ہے. عیاشیاں عوام نے بند نہیں کرنی آپ لوگوں نے. یہ آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں، بدلے گی عوام تو بدلیں گے حکمران. آپ زہریلا دودھ ہیں جس کا یہ مکھن آیا ہوا ہے اوپر، اور یہ جب تک زہریلا دودھ پاک نہیں ہو جاتا اتنی دیر تک آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے. یہ قرآن پورے میں دیکھ لے، یا قومی، اے میری قوم، اے میری قوم. نبی نے قوموں کو پکارا، یہ نہیں کہا اے سیاستدانوں، اے حکمرانوں، اس طرح کی کوئی باتیں نہیں کی.